السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ پلان تو نہیں تھا آج کوئی بھی ویڈیو سیشن کرنے کا، لیکن کل مجھے کچھ میسج آیا. ایک صاحب ہیں جو میرے پیج کو فالو کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں کچھ کہنا بھی چاہتی تھی کیونکہ یہ وبا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پھیل رہی ہے، اور پاکستان میں بھی بہت فیملیز میں ان کو پتہ ہے کہ وہ کہیں ایک کو ہوئی ہے تو پھر بہت ساروں کو ہوئی ہے. بہت سے لوگ کوارنٹائن میں ان کو رکھا گیا ہے. میں نے کل ایک تصویر ڈالی تھی جس میں 2 بچے ان کو پولیس لے کے جا رہی ہے، اور بہت ہی مطلب دل کو کہتے نا کلوز ٹو دا ہارٹ ایک کیپشنز تھے اس میں کہ کیسے ماں نے ان کو تیار کیا ہوگا اور کس طرح سے ان کو اکیلے ایمبولینس میں جانے دیا ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو مجھے میسج آیا آج وہ ایک فادر کا ہے. ان سے میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہوئی ہے. میں ان کا نام اس لیے نہیں بتاؤں گی کیونکہ ڈیو ٹو ریزنز کہ وہ اس چیز کا انکشاف نہیں کرنا چاہتے اپنی. انہوں نے فیملی سے چھپایا ہوا ہے، جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے ان کی، کہ ان کے دونوں بچوں کو جو کہ بہت چھوٹے ہیں، 6 سال کے ہے اور ایک شاید 8 کا ہے یا 10 سال کا ہے، ان کو وہ کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں پر کسی کی ڈیتھ ہوئی. پتہ چلا کہ جی وہ کورونا کے وکٹم تھے. تو ان کی دادی نے سوچا کہ بچے آئے ہیں تو بچوں کا بلڈ ٹیسٹ کرانا چاہیے. وہ لوگ پہلے کہیں گئے، وہاں ان کو چیک کیا، وہ بالکل کلیئر تھے، ان کے وائٹلز بالکل ٹھیک تھے. لیکن پھر بھی ایک احتیاطاً انہوں نے ان کا بلڈ ٹیسٹ کروایا. جب بلڈ ٹیسٹ ہوا تو وہ چھوٹے بچوں کا جو تھا وہ کرونا پازیٹیو آ گیا. جب کرونا پازیٹیو آیا تو انہوں نے فادر نے ان کو ان کی مدر گئی ہوئی تھی، ان کے مدر کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، بچوں کے نانا کی. مدر فوراً بھاگ کے آ گئیں اور انہوں نے گھر میں احتیاطی تدابیر کر کے بچوں کو رکھا، کیونکہ سمٹم کوئی ایسے سچ نہیں تھے. انہوں نے صرف احتیاط کے طور پہ یہ بلڈ ٹیسٹ کروایا تھا. اب ہوا کیا ان کے ساتھ؟ ہوا یہ کہ جب وہ آ گئے، انہوں نے ان کو گھر کے اندر کوارنٹائن کیا، جو کہ یہی پہلے اس کا اصول ہے کہ جب تک بہت زیادہ طبیعت نہ خراب ہو آپ ہاسپٹل نہ جائیں، آپ گھر میں اس کا علاج کریں، گھر میں احتیاط کریں، ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. یہی دنیا میں ہو رہا ہے. ایون یو ایس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب کسی کو ایسے فیل بھی ہو یا اس کا پازیٹیو بھی آتا ہے تو بھی جب تک وہ بہت بری کنڈیشن میں نہیں ہے اس کو لوگوں سے الگ رکھا جاتا ہے، آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. اب یہ جو بچے تھے انہوں نے ٹیسٹ کرا لیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے گھر میں رات کے 12 بجے کے بعد یا 1 بجے موٹر سائیکلز آتی ہیں، اور موٹر سائیکلز میں پولیس ہے اور جو ایمبولینس ہے وہ اس میں لوگ ہیں. اب وہ ان کو کہتے ہیں دروازہ کھولو اور ہم آپ کے بچوں کو لے جائیں گے. اب اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی لے کے چلا جائے تو کون ماں ہے یا کون باپ ہے جو اپنے اولاد کو اس طرح سے جانے دے گی؟ میرے تو نہیں خیال سے ایسا کوئی بھی انسان ایسا کر سکتا ہے. لیکن جس طرح سے وہ لوگ ایک دم سے دھاوا بولتے ہیں، یہ جو ان کی ٹیم ہے، اس کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، لوگوں کو پریشان کرنے کا طریقہ ہے. اور لوگ جو ہیں بنسبت ان کو ایک ڈھارس دی جائے، ان کو ایک تحمل کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے اس کے بارے میں، وہ ان کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی کرمنلز ہیں، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی کوئی چوری کی ہے کہ آپ ان کے گھر پہ آ کے آپ ان کے بچوں کو لے جانے کی کوشش آپ نے کر رہے ہیں. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، ان کے فادر نے بولا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں جانے دوں گا، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور میری وائف بھی. وہ گئے وہاں پہ.
اب وہ ایک ہاسپٹل میں ہیں اور وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ چلڈرن ہاسپٹل ہے، 3rd فلور پہ وہ ہے لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل، اور کاکروچوں کی بھرمار ہے وہاں پہ، کھانا پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے. جس دن سے وہ آئے ہیں وہاں ڈاکٹر کبھی ان کو دیکھنے نہیں آیا، صرف فون پہ ان سے بات کی ہے. بچوں کو کوئی ایسے سمٹمز اب تک موجود نہیں ہیں جس سے کہ ان کے لنگس کو افیکٹ ہو. صرف آتے ہیں وہاں پر وہ پورا اپنا گیئر پہن کے، جو ایک سٹینڈرڈ گیئر ہے وہ پہن کے آتے ہیں، وہ دن میں ایک دفعہ، اور وہ آ کے ان کے وائٹلز کو چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. ان کے ریسیپشن پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا. اور وہاں پر اور بھی اس طرح کے مریض ہیں، جو ایک بچہ ہے جس کی وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے. یہ سب چھوٹے بچوں کی میں بات کر رہی ہوں. اور اکارڈنگ ٹو دس پرسن کہ وہ جو عورت ہے وہ اس کا میاں پولیو کا پیشنٹ ہے، اس کے 3 بچے گھر میں موجود ہیں. وہ کس طرح کھاتے ہوں گے، اس عورت کو کون کھانا دے رہا ہوگا، یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر ہم کوارنٹائن میں ان کو لے بھی جاتے ہیں یہ پیشنٹس کو، تو ان کی احتیاطی تدابیر اور ان کا کس طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے. اگر ماں باپ کو ہی ان کے ساتھ بٹھانا ہے بچوں کو، تو پھر ان کو گھر میں یا تو بٹھائیں اور ڈاکٹر وہاں جائے، بنسبت آپ ان کو. اور پھر اس طرح کے ماحول میں جہاں آلریڈی جو بچے ہیں وہ جب بڑے پریشان ہو گئے کوارنٹین میں، آپ نے دیکھا ہوگا سکھر میں کس طرح سے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور وہاں سے کچھ لوگ بھاگ گئے، کیونکہ ان کو وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں. آپ لوگوں کو یہ بات ریلائز کرنی چاہیے کہ ان کو بھی اس طرح ٹریٹ نہ کیا جائے جس طرح سے پاکستان میں اس وقت ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ جو حکومت ہے اس کا فرض ہے کہ اگر ان کو کوارنٹین میں لے جاتے ہیں تو عزت سے لے کر جائیں، ان کو ہراساں نہ کریں، ان کو بالکل کسی چیز کی پریشانی نہ ہو. اور وہ جب وہاں جائیں تو صاف ستھرا ماحول دیں، جو کہ اس میں بہت ضروری ہے. کرونا میں کیا ہے، ہاتھ دھونا اور اپنے کو کلین رکھنا. تو جب آپ کسی ہاسپٹل میں ان کو کسی جگہ پہ ڈمپ کر رہے ہیں اور وہاں پہ صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو پھر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ پھیلے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ بہت ضروری تھا آپ سے ڈسکس کرنا. لوگ مجھے جب میسج کرتے ہیں تو میں اس طرح کے جو بہت SOS میسیجز ہوتے ہیں وہ میں ان سے خود بات کرتی ہوں. میں ان کی سچویشن کو سمجھتی ہوں، اور میرے سے جتنا ہو سکتا ہے کہ اب جو بھی وہاں کا لاہور میں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں ان سے میں ابھی تو رات ہو چکی ہے، پاکستان میں لیٹ ہو گیا ہے، لیکن کل انشاءاللہ ضرور بات ہوگی. اور جب کسی ایک کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے تو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اور کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا. اور وہ کیونکہ غریب عوام ہیں، وہ یہ گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اور اس میں کوئی سنوائی نہیں ہے، تو پھر ان کو ایک جیل کا ماحول مت دیں. فار گاڈ سیک ان کو جیل کا ماحول مت دیں کہ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں. ان کو علاج کرنے کے لیے، وہ اگر آپ نے لے کے گئے ہیں تو ان کا علاج کریں، ان کی دیکھ بھال کریں. پھر وہی بات ہے، وہی کہنے کی بات ہے جو میرے لاسٹ میسج پہ تھا کہ ڈاکٹرز کو بھی وہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں مہیا کی جا رہی ہیں، اور ہے ہی نہیں ان کے پاس تو کیا مہیا کریں گے، اور نہ اس پہ ابھی ورکنگ ہو رہی ہے. اچھا، سیکنڈلی میں کیونکہ میں نے یہ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے تھے، کیونکہ میں کبھی کبھی آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو میں دوسری چیزوں پہ چلی جاتی ہوں. لاک ڈاؤن کا جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کنٹینیو رہے گا، لیکن کچھ چیزوں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کھلی رہیں گی. گورنمنٹ سے تو ایک کویسچن یہ ہے کہ جو آپ یہ چیزیں فیکٹری ورکرز کے لیے کہہ رہے ہیں فیکٹریز کھولیں گے، یہ سب چیزیں کھولیں گے، وہ آئیں گے کیسے جب آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ ہی بند کر دیا؟ تو کیا وہ فلائی کر کے آئیں گے یا ان کے لیے اسپیشل شوفر ڈریون کارز آئیں گی؟ کس طرح آئیں گے؟ وہ بھی تو کائنڈ آف ڈیلی ویجرز ہی ہیں نا. وہ بسوں میں آتے ہیں تو جا کے ان کو کام پہ بیٹھتے ہیں، یا تو پھر ان کو جو ان کے مالکان ہیں جن کو سب سے زیادہ پرابلم تھی، وہ بزنس کمیونٹی تھا، ان کو سب سے زیادہ پرابلم تھی، تو پھر ان کا فرض ہے
کہ وہ ان کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں. وہ ان کا فرض ہے کہ وہ ان کو احتیاطی جو گیئر ہے ان کا جو پہننے کی چیزیں ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں, ان کو وہاں پر چیک کیا جائے جب وہ اپنی فیکٹریز جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے بزنس مین کو انہوں نے یہ تو کھلوا دیا, اور لیکن یہ نہیں سوچا کہ وہ جائیں گے کیسے, وہ کون سی بس میں جائیں گے اور کس طرح سے وہ اپنی فیکٹریز کو پہنچیں گے. سیکنڈلی مساجد کی بات, اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو دیٹ مینس ساری مسجدیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد بند رہی ہیں بالکل اس لاک ڈاؤن میں, اور مولوی حضرات نے بھی اس پہ عمل کیا ہے. لیکن اب جب اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ جی لاک ڈاؤن اتنے لوگ کریں گے اور اتنے لوگ نہیں کریں گے, تو پھر جو مولوی حضرات ہیں وہ پھر آپ کی کیوں سنیں گے, وہ کیوں سنیں گے اور وہ کیوں مسجدوں کو بند کریں گے. تو پھر آپ کہہ دیں, سیدھی بات ہے کہ پھر سب کچھ کھول دیا جائے, اور جس کو ہوتا ہے وہ پھر اس کا پھر اللہ پہ چھوڑ دے, یہی کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. پھر تو ٹھیک ہے, پھر مولوی حضرات اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اپنے سے عمل کرنے کی کوشش کی, کیونکہ دیکھیں کہنے کو تو یہ بات ہے کہ یہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ایسی چیزیں ہوں گی, اور کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے اس نے کبھی یہ چیزیں دیکھی ہیں یا وہ دیکھیں گے, کیونکہ ہم تو پتہ نہیں کون زندہ رہیں گے تب تک. لیکن ان کے اوپر بھی, ان کو بھی تھوڑا سا کہتے ہیں نا, آپ دوسروں کو دیکھ کے وہ عمل کر سکتے ہو. آپ نے چائنا کو دیکھا ہے کہ چائنا نے کیسے جلدی ساری چیزیں کی ہیں, اور لاک ڈاؤن کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چوائسیز نہیں تھیں, اور انہوں نے کتنے اسٹرکٹ اقدامات کیے. تو پاکستان جو ہے وہ چائنا تو اس کا بالکل نیبرنگ کنٹری ہے. ویسے تو وہ چائنا سے بڑی چیزیں, ابھی تک چائنا نے پتہ نہیں ان کو ماسک بھی بھیجے ہیں کہ نہیں بھیجے ہیں, اور ان کو گلوز بھی آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات بولوں گی کہ آپ لوگ باہر اگر جاتے ہو, جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ جانا ضروری ہے, تو گلوز پہن کے جائیں, ماسک اپنے گھر میں بنا لیں, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ وبا ہے, اس کو آپ نے میرے خیال سے یہ رہے گی آپ کے اندر ادھر ادھر رہے گی, اور اگر ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو یہ آپ کو نہیں ٹچ کرے گی. اور بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں. ہاں, ایک اور میرے پاس ایشو ہے, وہ ہے جو ہمارے کچھ بھائی حضرات جو ہیں وہ بہت دنیا کے ڈفرینٹ کونوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اسپیشلی دبئی میں. ان کی نوکریوں سے ان کو نکال دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ملک واپس جاؤ. پاکستان واحد ایسی کنٹری ہے ایٹ دا مومنٹ جو ان کو نہیں واپس لا رہی. وہ کوشش کر رہی ہے. مجھے جب یہ میسج آیا تو میں نے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں زلفی بخاری صاحب, ان کو میں نے میسج کیا اور میں نے کہا کہ آپ کیا اقدام کر رہے ہیں. تو ان کا جواب آیا کہ اٹس آر فرسٹ پرائیورٹی, ہم نے پرائیورٹی پہ اس کو رکھا ہوا ہے, وی ڈو انڈرسٹینڈ ایشوز. میں نے کہا دیکھیں ان کو راشن کی ضرورت نہیں ہے, ان کو پہلی بات ہے اکوموڈیشن پرووائڈ کی جائے کسی بھی طریقے سے, اور کوشش یہ کریں کہ جلد سے جلد ان کو واپس لے کر آئیں, کیونکہ وہ نیگیٹو نہیں ہیں کرونا کے, وہ وہ پازیٹیو نہیں ہیں. تو ان کو وہ آنا چاہتے ہیں اپنے ملک واپس, تو کوئی بھی ان کو اس میں نہیں روک سکتا, کیونکہ دنیا میں اگر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو گورنمنٹ اپنا جہاز بھیجتی ہے اور بلواتی ہے, جو کہ ابھی جیسے کینیڈا میں کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ واپس آنا چاہتے ہیں.
مجھے لنڈن سے کچھ اسٹوڈنٹس کا میسج آیا ہے، انہوں نے بھی یہی بولا ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں اور ہماری بھی نوکری اب نہیں ہے، کیونکہ ہم نوکری کر کے جابس کر کے اپنا پڑھائی کے پیسے دیتے تھے، ہمارے وہ پیسے ختم ہو چکے ہیں. تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی ایمبیسی جائیں لنڈن میں، اور راشن تو وہاں سے مل رہا ہے، بٹ مجھے نہیں پتہ کہ اب کیا آگے پروسیجر کیا ہوگا. سب کنفیوژن کا شکار ہیں، ہر انسان کنفیوژن کا شکار ہے. دنیا کے کسی بھی حکمران کو آپ دیکھ لیں، وہ کنفیوژن کا شکار ہے ایٹ دا مومنٹ. اور تو اس میں سب کو صبر اور تحمل کرنا چاہیے. اور جو کرونا کے پیشنٹ ہیں، اگر گھر میں کوئی کرونا کا پیشنٹ آپ کے اندر آپ کو محسوس ہو، تو اس کو سب سے پہلے تو آپ اس کو الگ کریں، اپنے گھر کے اندر ہی ایک کمرہ بنائیں اور اس کا ہر چیز الگ کی جائے، اور اس کو 14 ڈیز تک اس کو کوارنٹائن میں رکھیں. بات چیت کریں اس سے، لیکن اس کے قریب زیادہ نہ جائیں، وہ بھی احتیاط کرے. تو یہ ساری چیزیں آپ گھر کے اندر بھی اس کا خیال رکھیں. بہت ساری ہماری ہوم ریمیڈیز ہیں، آپ وہ کریں. پھر اس کے بعد اگر آپ کو 8 دن میں، کیونکہ یہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ 6 یا 8 دن میں پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کچھ بہتری آ رہی، تو پھر اور ڈاکٹر سے ضرور رابطے میں رہیں ڈیورنگ دس ٹائم، بالکل رہیں. اور فوراً جا کے ان سے پھر ہاسپٹل والے بھی لے لیتے ہیں. لیکن جب ہاسپٹل جاتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بڑی مشکل کا گھڑی ہوتی ہے. آپ کے جو پیارے ہیں وہ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں اور ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت زیادہ کہتے ہیں نا المیہ ہے جو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. لیکن بس کہنے کا یہ مقصد ہے کہ خدا کے لیے ان کو کوئی کرمنل نہ سمجھیں، ان کے ساتھ برا ٹریٹمنٹ نہ کریں، ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. بس ان کے ساتھ رحم کی اپیل کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اور احتیاطی تدابیر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ یوز کریں. تو دس از مائی میسج کہ میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کرنا چاہتی تھی اور آپ لوگوں کو بتانا بھی چاہتی تھی کہ اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو صبر کرنا پڑے گا. چیزیں اوپن ہو گئی ہیں پاکستان میں کافی حد تک، اور اب کوئی روک نہیں سکے گا اس کو پھیلنے سے، کیونکہ جب یہ ساری دنیا میں پھیل رہا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں پھیلے گا. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون احتیاطی تدابیر اگر کر بھی لیں تھوڑی بہت، اس کے باوجود وہ بات نہیں ہوگی. لیکن گلوز ضرور پہن کے رہیں، ماسک پہنیں، بار بار کہہ رہی ہوں، اور گھر آئیں تو ہاتھ دھوئیں اور جوتے بھی باہر اتار کے آئیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو باہر کام پہ جا رہے ہیں وہ فوراً آئیں اور اپنے نہائیں اور کپڑے ان کو فوراً دھونے کے لیے ڈالیں. یہ 2-4 احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کر سکتے ہیں خود سے، اور آپ کو کرنا بھی چاہیے. بس یہی میرا میسج تھا آج کا. تھینک یو.